کہ ہم کو پیر و مرشد کی صحبت نہیں ملیں گی. پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا. اگر تے کو اللہ کا تقرب چاہیے، تقرب مولا چاہیے، تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ہر کے خواہی او نشینت با خدا. کیا بولتے مولانا جلال الدین رومی؟ ہر کے خواہی او نشینت با خدا، او نشینت با حضور اولیاء. ہر کے خواہی او نشینت با خدا، او نشینت با حضور اولیاء. اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانن زرا. اولیاء اللہ میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ کمان سے چھوٹا ہوا تیر بھی واپس بلا دیتے ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات ایک مرد خلندر کی بارگاہ میں ہے. مرد خلندر کے پاس وہ بات ہوتی ہے، ان کی نظر سے میاں دنیا بدل جاتی ہے. تیرے ایک نظر کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. مگر ان کی صحبت اختیار کرنا پڑیں گی. خالی مرید ہو گئے، اب مرشد ایک طرف مرید ایک طرف نہیں جمتا. تربیت حاصل ہونا، صحبت اختیار کرنا پڑیں گی، کیونکہ بغیر صحبت کے ہمارے کو تعلیمات نہیں ہوں گی. جب ہم پیر و مرشد کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، ان کی تعلیمات سنیں گے اور ان کے پاس بار بار جا کر ان سے ملاقات کریں گے، تو تعلیمات تو دیتے ہی ہے، اور پیر و مرشد اپنا وصف بھی سامنے والے پہ ڈالتے ہیں، اپنا نور بھی سامنے والے میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے ہم کو بار بار پیر و مرشد کے پاس آنا پڑے گا، پیر و مرشد کے پاس جانا پڑے گا، تو ہم کو ان کی ساری تعلیمات ہمارے اندر آ جائیں گی. من تو شدم تو من شدی طاقت نہ گوید باز ادی، تھیلی میری ہے گناہوں سے بھری، تھیلی میری ہے گناہوں سے بھری، جس تیرے ہیں کون اس کا مشتری، نقد بخشش دے کے اسیاں مول لے، باب غفرہ کھول دے میرے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوائے گناہوں کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک. میرے آقا دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد، بس نعت نبی کا صلہ مانگ رہے ہیں. کوئی نیکی نہیں ہے، گناہگار ہے، خطاوار ہے، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت، میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت، سبحان اللہ. میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے. تو میرے گناہ زیادہ نکلیں گے، اس کی رحمت زیادہ نکلیں گی. گناہ تو ہے، میں گناہگار ہے، مگر جب میں سلسلے سے جڑا رہوں گا تو میرے پیر و مرشد بچا لیں گے. بغیر پیر کے کوئی نہیں. دیکھیے حدیث شریف بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حشر کا میدان برپا ہوگا، اور جب سب جنت میں جا رہے ہوں گے، کوئی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد، جس کے جو پیرو ہے وہ پیر کا تصور کر لو اپنے، جس کے جو بھی پیر ہے اپنے پیر کا تصور کر لو. میں میرے پیر کا تصور کر لیتا ہوں اور حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں بول سکتے اسٹیج پہ بیٹھ کے، جب ہی پکڑ لیتے بعد میں بولتے پھر مرشد نے ایسی غلطی کر کے گئے بول کے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نوجوان بچے ڈائریکٹ موبائل پہ دیکھ رہے صحیح بولے تھے کہ نہیں. کیا بول رہا حافظ صاحب، بولنا دشوار ہو گیا. اس لیے بول دینا کہ مفہوم بولو. اگر ڈیٹو کاپی تو میں بھی نہیں بول سکتا. آیت تو آیت، زیر زبر کا اگر تشریح ہم نہیں کر سکتے، میں تو نہیں کر سکتا، آپ لوگ کر سکتے. اس لیے ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ جب حشر کا میدان بپا ہوگا، کوئی جنت میں جا رہے ہوں گے، کوئی دوزخ میں جا رہے ہوں گے. ہمارے پیر و مرشد، ہر ایک اپنے اپنے پیر کا تصور کر لو. ہمارے پیر و مرشد کو اللہ تعالیٰ بولیں گا، فرشتے بولیں گے جائیے جنت میں. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. خواجہ اجمیر کو فرشتے بولیں گے جائیے جنت میں. پیران پیر کو فرشتے بولیں گے جائیے جنت میں. ہمارے پیر و مرشد تک یہ سلسلہ چلے آئے گا، اور ہمارے پیر و مرشد کو بولیں گے جائیے جنت میں. ہمارے پیر و مرشد بولیں گے ہم نہیں جاتے. ہمارے پیر و مرشد بولیں گے ہم نہیں جاتے. فرشتے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ بولے دیکھیے کوئی ہمارے ماننے والے ہیں،
کوئی اللہ کے ولیوں کو چاہنے والے ہیں، کوئی خواجہ صاحب کی چھٹی کرنے والے ہیں، کوئی پیران پیر کی 11ویں کرنے والے ہیں، کوئی ہمارے مریدین ہیں، ہمارے معتقدین ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جب تک تو ان کو جنت میں نہیں ڈالتا ہم نہیں جاتے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اولیاء، ذکر اولیاء۔ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ پیر و مرشد بولیں گے ہاں، کیونکہ میں بار بار ملتا تھا نا پیر و مرشد سے۔ پیر کی نظر میں رہنا، بار بار پیر سے ملتے رہنا، جیسا کہ وہ بار بار صحبت میں رہنے سے کیا ہو گیا، وہ جوہری پورا جوہری بن گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ جو ہے تو پورا گم ہو گیا میرے اندر، جوہری کے سریکچ کام کر رہا، ویسی بتا رہا، بھاؤ بھی وہی بوڑا، ریٹ بھی وہی بوڑا، من تو شدم تو من شدی تاکس نہ گویت باد عظیم مندی گرم تو دی گری، ایسا گم ہو گیا ہو۔ ویسی میں نے پیر و مرشد میں گم ہو جانا، پیر و مرشد سے ملتے رہنا، آنا جانا، تعلیمات حاصل کرنا، تو پیر و مرشد حشر میں بولیں گے ہاں میں پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بولے گا اگر تم پہچانتے ہو تو جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے ان کو نکالو دوزخ میں سے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد کو اختیار دے دے گا کہ جاؤ ان کو دوزخ میں سے نکالو اور جنت میں ڈالو۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ یہ طاقت اولیاء اللہ کو ہے، یہ خاصان خدا پیران کبار کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے نکال کے ڈالو۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو فرشتوں کو بول سکتا تھا کہ ان کے مریدوں کو نکال کے دوزخ میں سے جنت میں ڈال دو، بول سکتا تھا، مگر نہیں۔ پھر دوسرے لوگ تانے دیتے تھے نا تمہارے مرشد نے تھوڑی ڈالے، وہ تو فرشتوں نے نکال کے ڈالے۔ اس واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو طاقت دے دیا ہے، پیرانی کبار کو، خواجہ اجمیر کو۔ اور چشتیہ سلسلے میں جو داخل ہے وہ تو کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، قادریہ سلسلے میں داخل ہے وہ بھی نہیں۔ ہم تو قادری، چشتی، جتنے سلسلے سب آ کے مل جاتے ہمارے پاس افتخاری سلسلے میں۔ قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، سہر وردی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، صابری بھی ہے، ابو الہی بھی ہے، رفائی بھی ہے، سب ہے۔ تمام سلسلے آ کر یہاں پر مل جا رہے، تو ہم کو کیسا جان دیں گے ہمارے پیر و مرشد؟ مگر ہمارے اعمال افعال بھی ویسی ہونا، پیر و مرشد کے بتائے راستے پہ چلنا۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہماری ذات کے واسطے کے، دوسروں کے واسطے تھوڑی کرتے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ تم جو بھی اچھا عمل کریں گے تمہاری ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر اچھا عمل کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے، ذرہ برابر برا عمل کریں گے وہ بھی اسی جہان میں دیکھ لیں گے، یہاں بھی دیکھیں گے وہاں بھی دیکھیں گے۔ تو یہ ہم ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہے، پیر و مرشد نہیں ہے۔ تم کچھ بھی گناہ کرتے پھریں گے تو پیر و مرشد بچا لیں گے، یہ نہ کو سوچو۔ ہم نیک اعمال کرنا، یہ راستہ ایسا ہے۔ یہ پیری مریدی کی باتیں چڑھی نا تو بہت سے لوگ ایسے بھی آ کے بیٹھے ہوں، کئی لوگ، حدیث شریف ہے بخاری مسلم کی کہ جہاں پر اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہم اللہ کا بھی ذکر کر رہے، اولیاء اللہ کا بھی ذکر کر رہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ نہیں کرتا ذکر، اللہ ہم سے ذکر کراتا۔ ہم بولے یا معین حق معین، کس کا ذکر کر رہے ہم؟ ذرا بولو جی ایک بار، یا معین حق معین بول لو۔ یا معین، یا معین، یہ ہم بولے یا معین حق معین، یہ بھی اللہ اللہ ہے۔ کیسا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، بولے تو کرواؤں گا۔ ہم بولے یا معین حق معین، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم خواجہ صاحب کی چھٹی منا رہے، یہ بھی اللہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ اللہ ہے، مگر ہمارے اعمال کی نگرانی ہم نے کرنا پڑے گا۔ میرے اعمال تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یہ تمہارے۔ اور یہ پیری مریدی کا راستہ ایسا ہے،
देखो हदीस शरीफ बयान कर रहा था मैं उसका मफहूम कि जहाँ अल्लाह और अल्लाह का जिक्र होता है तो फरिश्ते ऐसी महफिल को घेर लेते हैं, फरिश्ते ऐसी महफिल को घेर लेते हैं। और यहाँ से जब वापस जाते हैं तो फरिश्ते जब जाते हैं, यहाँ से वापस जाएंगे और जाते हैं फरिश्ते, तो अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? क्या पूछता है अल्लाह ताला? ऐ फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? तो फरिश्ते बोलेंगे फला फला जगह सोनपेट में, फला फला जगह कुरैशी साहब सोनपेट में, वो मस्जिद के पास मैदान में हाजी साहब जाके इमाम है, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं और सब लोग या अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे हैं और तेरे वली का जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैंने इस महफिल को बख्श दिया हूं। तो फरिश्ते बोलेंगे या अल्लाह इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े गुनाहगार हैं, जो बड़े खतावार हैं, और वो चुप यूं ही आकर बैठ गए, बाद में जाके टिक्को उड़ेंगे। वो तो यूं ही आकर बैठ गए हैं, बड़े गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा जाने भी दो, ये लोग बड़े बुलंद किस्मत है जो इनकी सोहबत में बैठा, मैंने उनको भी बख्श दिया। अल्लाह अकबर। एक स्टेज वाले ठंडे नहीं हुए, डरो नको, वो जरा टाइम पे देना पड़ता जरा। यह भी बोलेंगे थोड़े अच्छा कर रहे, और ये नारे का मामला क्या रहता वो भी जरा सा बोल देता हूँ। ये क्यों लगाते, क्या लगाते, कौन लगाते, है कि नहीं? बोलना चाहिए। करके तो ठंडे ठंडे लग रहे, नारे रिसालत के नारे भी नहीं लगा रहे। हाजी साहब ने बोले सब सुन्नी है यहाँ पे, मेरे को एहसास दिलाओ ना उनका। ये देखो कज़्ज़ाब जो शख्स था सरकार के जमाने में, उसने पैगंबरी का दावा करा था। उसने बोला था मैं भी पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ, मेरे को मानो। तो कुछ लोग मुसलमान उसके तरफ से हो गए थे और कुछ लोग सरकार के तरफ थे। अब आपस में जंग हुई। जरा गौर से सुनो, पीछे वालों को सुने आ रहा है, जरा हाथ बताओ उठा के मेरे को इशारा करो। बाप रे, मस्जिद तक बैठी हुई है बराबर, वेरी गुड। तो कज़्ज़ाब सरकार के जमाने में उसने पैगंबरी का दावा करा, नबी होने का दावा करा। कुछ लोग उसके साथ हो गए, कुछ लोग सरकार के साथ थे। अब उनमें आपस में जंग हो रही थी, तो वो भी कपड़े पहने हुए थे, नेहरू शर्ट पायजामा, सर पे टोपी, जो कज़्ज़ाब के तरफ थे। वो मुनाफिक थे, काफिर थे, मुसलमान नहीं थे। वो नेहरू शर्ट पायजामा टोपी पहने हुए थे, इधर सरकार को मानने वाले भी नेहरू शर्ट टोपी पायजामा पहने हुए थे। नमाज का टाइम आया तो वो भी नमाज पढ़ रहे थे। अब जंग हो गई, सहाबा परेशान हो गए कि तीर किस पे बरसाना। नेहरू शर्ट टोपी पायजामे दिख रहे सब। अब जंग में जब आपस में यूं हो जाएंगे तो पहचाने जाएंगे कि कौन कौन है बोल के, ये सरकार को मानने वाले हैं क्या कज़्ज़ाब को मानने वाले हैं। ये समझ में आने वाला नहीं था। सहाबा परेशान हो गए, खालिद बिन वलीद के पास गए। खालिद बिन वलीद को बोले हजरत, बोले ये बताओ हमारे को कि हमने पहचानना कैसा कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। आखिर हमने पहचानना कैसा कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। तो खालिद बिन वलीद ने क्या प्यारा जवाब दिए, जरा गौर से सुनिए। खालिद बिन वलीद ने बोले जाना जंग को और लगाना नारा, नारे रिसालत। जो जवाब देगा या रसूल अल्लाह वो मोमिन है, जो नहीं देगा वो मुनाफिक है। तो लगाओ नारा, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है सुन्नियत है, जबरदस्त है। ये बोलना पड़ा ना मगर इतना पहले। माशाअल्लाह रिसालत। जो सरकार के मानने वाले हैं
وہی لگائیں گے نعرہ رسالت، بولے تو یا رسول اللہ بول کے بالکل کپڑے پھاڑ دیں گے. ارے ایسا جذبہ ہونا، بچے ہنس رہے دیکھو، ارے جان نکل جاتی تھی، جان اکھڑ جاتی تھی، سرکار کا نام لیے تو تڑپ جانا. ایسی محبت ہونا، ایسا عشق ہونا. تو یہ راستہ ایسا ہے، بولے پیری مریدی کا، ایک رات میں 1 لاکھ گمراہ ہوتے. اپن پیری مریدی کی بات کرتے نا، پیر کے ہاتھ چوم رہے، پیر کے یہ کر رہے، یہ سمجھ رہے، یہ وہ سمجھ کرے تو بت پرستی ہے، حق سمجھ کرے تو حق پرستی ہے. مولا ہمارے وطن صاحب قبلہ، ہمارے نہیں، ہم سب کے جد اعلیٰ، تمہارے بھی ہمارے بھی سب افتخاری ہے. یہاں پہ تمہارے اور ہمارے جد اعلیٰ کیا بولتے؟ پائے حق کو پائے جب اسرار شیخ، پائے حق کو پائے جب اسرار شیخ، اور دیکھے حق کو جب ہوا دیدار شیخ. پائے حق کو پائے جب اسرار شیخ، اور دیکھے حق کو جب ہوا دیدار شیخ. اور حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یہاں، حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یہاں. اے وطن سرگرم ہے بازار شیخ، یہ بازار شیخ سرگرم ہے. اے وطن سرگرم ہے بازار شیخ. یہ سلسلے کا کام، یہ اولیاء اللہ کو پیری مریدی کا کام ایسا ہے، بولے حضرت قبلہ نے ایک رات میں 1 لاکھ گمراہ ہوتے اور 1 لاکھ ہدایت پاتے. کیسا ہے یہ راستہ؟ ایک رات میں 1 لاکھ گمراہ ہوتے اور 1 لاکھ ہدایت بھی پاتے. اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا، وہی ہدایت پاتے. تم لاکھ ان کے سامنے سر پھوڑ دو، وہ ماننے والے نہیں. اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پاتے ہیں، سبحان اللہ. اور اللہ جن کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کیا ہے قرآن میں؟ حافظ صاحب بیٹھے ہیں نا، ایسے چاہیے نا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن شریف ایک ایسی چیز ہے، لوگ اس سے ہدایت بھی پائیں گے، گمراہ بھی ہوں گے. کیوں؟ کیسا؟ ذرا سمجھ لو بات کو، سمجھدار لوگ ہیں یہاں پر سب. ہدایت بھی پائیں گے، گمراہ بھی ہوں گے. اپنے اپنے مطلب کی آیتیں لے لیتے، جو اہل سنت الجماعت کی نہیں ہے تو وہ اپنی آیتیں مطلب کی بولتے، اور اہل سنت الجماعت والے پوری آیتیں بولتے. جو منکر ہے وہ بولے گا کہ نہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کو مت جاؤ. قرآن میں پڑھیں گا انتم سکرا، جب تم نشے کی حالت میں، وہ پہلے جو آیت تھی. تو جس کو اپنے مطلب کے لیے نہیں تھی، وہ یہ نہیں بولے گا وما خلقت الجن والانس، وہ نہیں بولے گا نحن اقرب الیہ من حبل الورید وفی انفسکم افلا تبصرون وہو معکم اینما کنتم. یہ آیات نہیں بولے گا. وہ کون؟ وہ نہیں بولے گا. اور یعنی انہیں یہ نہیں بولے گا ید اللہ فوق ایدیہم، سرکار نے بیعت لیے تو اللہ نے بولا کہ ہم نے لیے. کنکریا سرکار نے پھینکے، اذ رمیت ما رمیت ولکن اللہ رما، یہ کنکریا تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. یہ نہیں بولے گا. بندہ جب قرب نوافل سے اپنا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے. یہ حدیث نہیں بولے گا، قرب نوافل کا نہیں بولے گا، بلکہ وہ اس کے مطلب کے بولیں گا. اس لیے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. لوگ ہدایت بھی پاتے، گمراہ بھی ہوتے، اپنا اپنا مطلب نکال کے اپنے اپنے کام. کوئی اپنا مطلب نکالا دوزخ میں جا رہا، کوئی اپنا مطلب نکالا جنت میں جا رہا.